من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی محمد عاجل انفی آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ بھائیوں کی خدمت میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اہم چیز لے کر آیا ہوں کہ سامعین اکرام، ایک بہت بڑا غیر مقلد ہے جس کا نام ہے عامر غیر مقلد. وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہیں اور پرانے ہیں اور یوں ہیں فلاں ہیں. تو وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ہوگا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ غیر مقلد ہو اور دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، تو اس کے بغیر اس کی دکان چل ہی نہیں سکتی. تو سنیے ذرا عامر غیر مقلد کیا کہہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک سوال کا جواب دیں گے. حدیث جو ہے اس کی تشریح محدثین بہتر سمجھتے ہیں، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ محدثین جو حدیثیں جمع کرنے والے اور روایت کرنے والے جس نے ہم تک پہنچائی ہے وہ غلط ہے اور ہم صحیح ہے، وہ شخص گمراہ ہے. جامع ترمذی 2229. حق جماعت ایک دور میں حق، ہر دور میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور جو ان کو چھوڑ جائے گا یا ان کی مدد نہیں کرے گا اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اس جماعت. عامر صاحب، یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں گا کہ آپ نے حدیث پیش کی کہ ہمیشہ وہ ایک جماعت حق پر ہوگی. تو بھائی آپ کب سے ہیں؟ آپ وہ کون سی حق والی جماعت ہے؟ ایک تو حق والی جماعت وہ بھی ہے جس نے اپنا نام انگریز سے رجسٹر کروایا تھا، اہل حدیث. آپ ان میں سے تو نہیں ہیں؟ چلے آگے سنیں. امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد اپنے استاد بخاری اور بخاری اپنے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہے. سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ غیر مقلد ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. اس کے علاوہ آج علی بن مدینی والے کا قول اس کے لیے حجت ہو گیا. یعنی آج اس کے لیے 3 دلیلیں ہوگی، قرآن، حدیث اور محدث کا قول. تو یہ دیکھیں کتنا جھوٹے. ہم اگر امام ابو حنیفہ کا قول پیش کریں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں، اور ان کی جماعت کے نام میں دیکھو یہ کیسے ان کے لیے حجت بن گیا. آگے سنیں. تو نتیجہ میں ترمذی. تو پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی محدثین نے سمجھا دیا کہ یہ حدیث جو ہے ہر دور کے اندر حق جماعت ہے. عامر صاحب، اگر آپ ہمیشہ سے حق پر تھے تو مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ یہ پھر تقلید پر امت کیسے بٹ گئی؟ کیسے 4 بڑے ائمہ جو ہے وہ تقلید پر امت کو ان کے پیچھے لگ گئی؟ اگر آپ تھے تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور دوسری بات ہے کہ جب 3 طلاق پر اجماع ہو رہا تھا، جب 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو رہا تھا، جب حضرت عثمان کی اذان پر اجماع ہو رہا تھا، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اور حیرت کی بات ہے کہ ہے بھی حق والی جماعت، ہے بھی شروع سے، لیکن ہے اتنی جیسے آٹے میں نمک کے برابر. تو یہ باقی سارے کے سارے گمراہ، ایک تھوڑے آپ ہی بس چند ہی مسلمان رہیں گے. آگے سنیں. بند والوں کا بیچارہ مدرسہ دیوبند کا نہیں تھا تو ان کا وجود ختم. بریلوی کو تو احمد رضا خان بریلوی نہیں تھا تو وجود ختم. اہل حدیث کے لیے قرآن و سنت منہج ہے، جب سے قرآن و سنت الحمدللہ تب سے اہل حدیث اور حق جماعت اہل حدیث ہے. ہمارا نشاد بھی قرآن حدیث ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عامر بھائی، ماشاءاللہ کیا بات کہی آپ نے. یہی بات تو منکرین قرآن بھی کہتے ہیں، جہاں بھی اہل قرآن کا لفظ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہم ہیں. تو آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دیوبند جب سے ہے، جب سے مدرسہ بنا ہے. تو بھائی اگر آپ شروع سے ہو تو آپ حدیث میں یوں دکھا دیں کہ بھائی ایک حق جماعت ہوگی جو کہ انگریز سے اپنا نام رجسٹر کروائے گی. ہم نے انگریز سے تو اپنا نام رجسٹر نہیں کرا، آپ نے تو انگریز سے رجسٹر کرا ہے. یہ کون سی حق جماعت ہے؟ تو سامعین اکرام، یہ مختصر جواب میں نے دیا، باقی اس کا اگلا جو علمی جواب ہوگا وہ محترم شہباز حنفی صاحب دیں گے. جی تو شہباز بھائی آپ بتائیں کہ اس عامر کی آڈیو کا کیا جواب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو،
آج میں مختصر گفتگو کروں گا ایک چھوٹے سے مسئلے پر، ایک چھوٹی سی بات پر، وہ یہ کہ میرے محترم دوست حاجن حنفی بھائی نے ایک غیر مقلد کی آڈیو سینڈ کی جس میں اس نے کچھ مغالطے اور دھوکے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جی اہل حدیث حق جماعت ہے، ہر دور میں ایک جماعت رہے گی حق پر، اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، وہ اہل حدیث ہیں۔ اب یہ اسی طرح دھوکہ، یہ بیچارے اہل حدیث سے خود کو مراد لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا دھوکہ ہے جس طرح ربوہ لفظ قرآن میں موجود ہے، لیکن مرزائی کہتے ہیں اس سے مراد ہمارا ربوہ شہر ہے، حالانکہ جو مرزائی ربوہ شہر مراد لیتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ ضرور موجود ہے۔ اسی طرح پھر پاکستان میں ایک جماعت بنی ہوئی ہے اہل حدیثوں سے نکلی ہوئی، جماعت المسلمین، وہ اہل حدیثوں کو بھی گمراہ کہتے ہیں۔ اب وہ بخاری کی روایت پڑھتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو۔ انہوں نے اپنا ایک امام بنا لیا پاکستان میں اور نام رکھ لیا جماعت المسلمین۔ وہ دیکھیں بولتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو یہ ہماری حق جماعت ہے، یہ بخاری کی حدیث وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا دھوکہ منکرین حدیث کا ہوتا ہے جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اب وہ بھی روایت دکھاتے ہیں، ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل قرآن وطر پڑھو، صحابہ کو اہل قرآن فرمایا۔ تو اس پہ منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو ہم بھی صحابہ اہل قرآن تھے، ہم بھی اہل قرآن ہیں، تو اہل قرآن ہو جاؤ، نہ اہل حدیث ہو، نہ مسلمین ہو، نہ اہل سنت، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی والی، کچھ بھی نہ بنو۔ وہ بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح یہ حدیث میں اہل قرآن کا لفظ تو موجود ہے لیکن اس سے مراد منکرین حدیث اہل قرآن نہیں ہے، جس طرح جماعت المسلمین کا لفظ تو موجود ہے بخاری میں نبی کے فرمان میں، لیکن اس سے مراد جو یہاں جماعت المسلمین ایک فرقہ بنا ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں لفظ ربوہ تو موجود ہے لیکن اس سے مراد وہ مرزائیوں والا ربوہ شہر نہیں ہے، اسی طرح جو بھی اہل حدیث کا الفاظ محدثین وغیرہ نے استعمال فرمائے ہیں تو اس سے مراد منکرین فقہ اور منکرین تقلید غیر مقلدین نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ تین دھوکے تھے تین فرقوں کے، اسی طرح یہ ان کا بھی دھوکہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انگریز سے الاٹ نام کروایا ہے، وہ 3 دسمبر 1886 اشاعت السنہ میں حسین بٹالوی نے انگریز کو درخواست دی کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھو وہابی سے ہٹا کر، اور وہ تاریخ موجود ہے انشاءاللہ اشاعت السنہ کی، اگر کہیں گے تو ہم حوالہ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ وہ فرقہ ہے جو انگریز کے دور میں جب نیا پیدا ہوا تو عبدالواحد غزنوی صاحب فرماتے ہیں، فتاوی علماء حدیث میں موجود ہے جلد 6، کہ ہمارے اس دور میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے جنہوں نے دین کی بنیادیں ہلا دی ہیں، اور وہ حدیث کے دعوے دار تو ہیں لیکن قرآن و حدیث سے وہ کوسوں دور ہیں، اور بھی ان کے علماء کی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ نیا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت احناف ہیں، اور دیوبند کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، انہوں نے اس میں بھی دھوکہ دیا۔ سنت میں ہماری نسبت نبی کی طرف ہے، والجماعت میں ہماری نسبت صحابہ کی طرف ہے، اور احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے ہیں، ان کی طرف ہے، اور علماء دیوبند نے دین کی صحیح ترجمانی کی ہے، اس لیے ہم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دھوکے کا جواب ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کی تو ترمذی میں روایت موجود ہے کہ جنت میں جانے والا گروہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے، اور اسی طرح عقیدہ واسطیہ جو یہ مدارس میں پڑھاتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے اہل سنت والجماعت حق گروہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک ایسا عقیدہ لکھا ہے جس کو آج کل یہ لوگ کفر اور شرک کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مدارس میں تو قرآن حدیث ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ ہمارا نصاب بھی قرآن حدیث ہے۔ ان کا نصاب فقہ حنفی ہے، اوپر سے نیچے تک تمام اصول وغیرہ کی کتابیں یہ فقہ حنفی کے پڑھاتے ہیں، ان کے فتاوی کی کتابوں میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں، تو یہ لوگ محتاج ہیں فقہ حنفی کے۔ اسی طرح حسین بٹالوی ان کو حنفی اہل حدیث کہلاتے تھے، اور اجتہادی مسائل میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی نذیر حسین دہلوی فقہ حنفی پہ عمل کرتا تھا، اوڑھنا بچھوڑنا ان کے علماء کا فقہ حنفی ان کی کتابوں میں موجود ہے، حوالہ میرے ذمہ۔ تو یہ بھی ان کا دھوکہ تھا۔
فرقہ حنفی کے محتاج ہیں الحمدللہ. اور یہ لوگ نیا فرقہ ہے، اس کی ایک دلیل اور ہے کہ یہ انگریز کے دور سے پہلے اپنی کوئی نماز کی کتاب، کوئی فتوے کی کتاب نہیں دکھا سکتے، کوئی قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ نہیں دکھا سکتے، حدیث کا ترجمہ تشریح نہیں دکھا سکتے، جبکہ ہمارے حدیث کی شرح مرقات ملا علی قاری کی موجود ہے جو مدینہ میں لکھی گئی، ہماری علامہ عینی کی کتابیں موجود ہیں، ہماری دیگر کتابیں موجود ہیں، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، لیکن ان لوگوں کی کوئی کتابیں انگریز کے دور سے پہلے نہیں ملتی. تو نیا فرقہ تو یہ ہے. اور علماء دیوبند ہے، اگر نئے ہیں تو علماء دیوبند سے سند کیوں لیتے رہے تمہارے علماء؟ یہ بھی ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. بہرحال میں نے ان لوگوں کا ان کو جواب دینا تھا مختصر. آپ حضرات کے سامنے حقیقت آ گئی ہوگی کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والی حق جماعت ہے جو صحیح ترجمانی کر رہی ہے پاک و ہند میں قرآن حدیث کی، اور یہ لوگ نئے فرقہ پیدا ہیں. اس پہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی، کچھ حوالے ان کے ہی گھر سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.